نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آیت نمبر 177 سے لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے رخ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے، اور مال سے محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور سوال کرنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں دے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور جو اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں جب وہ عہد کرے، یعنی نیکی ان کی نیکی ہے جو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اور سختی اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں. یہ آیت کریمہ جس کو آیت البر کا نام دیا گیا ہے، قرآن مجید کی ایک جامع آیت ہے جس میں عقائد، عبادات، اخلاقیات، معاملات، ان تمام چیزوں پر بات کی گئی ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے ان پر یہ آیت تلاوت فرمائی، لیس البر ان تولوا وجوہکم. سفیان ثوری اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس آیت میں نیکی کی تمام انواع و اقسام کو بیان کر دیا گیا ہے. ابن کثیر کہتے ہیں کہ ثوری رحمہ اللہ نے سچ فرمایا کہ واقعی اگر کوئی عمل کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ ایک آیت بھی کافی ہے. جو شخص اس آیت میں موجود نیکیوں سے متصف ہو گیا گویا وہ پورے اسلام میں داخل ہو گیا اور اس نے تمام نیکیوں کو اپنا لیا. تو آیت کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور پھر اہل کتاب کی ایک جماعت اور مشرکین نے بہت زیادہ اعتراضات کیے تو ایک جھگڑے کی کیفیت پیدا ہو گئی. تو اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ نیکی کسی خاص رخ کی طرف منہ کرنے کا نام ہی نہیں کہ تم اس معاملے کو اتنا طول دیتے چلے جا رہے ہو. اصل بات کیا ہے کہ نیکی اللہ کی اطاعت کا نام ہے کہ جس چیز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے وہ کر لیا جائے. صرف مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جانے کو کوئی کہے کہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، یا دوسرا کہے نہیں میں مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوں تو میں نیکی کر رہا ہوں، تو نیکی کسی رخ کی طرف منہ کرنے کا نام نہیں، بلکہ نیکی تو اللہ کی بات ماننے کا نام ہے، وہ جس طرح کا بھی حکم دے. تو لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، دوسرے معنوں میں چند مخصوص کام کر لینا، چند ریچولز کو اپنا لینا کافی نہیں. ابن عباس اس بارے میں کہتے ہیں تم نمازیں پڑھو اور دوسرے اعمال نہ کرو تو یہ کوئی نیکی نہیں. یعنی نمازیں پڑھو اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر نیکی کے کام بھی کرتے چلے جاؤ. بعض اوقات ہم لوگ کہتے ہیں کہ میں اتنا صدقہ خیرات کرتی ہوں، میں لوگوں کی خدمت کرتی ہوں، میں سب کچھ کرتی ہوں، کیا ہوا اگر نماز نہیں پڑھتی؟ نہیں، یہ بھی نیکی نہیں، کیونکہ نیکی صرف اپنی منمانی چند چیزوں کو اختیار کر لینا ہی نہیں. نیکی یہ ہے کہ جو اللہ نے جس چیز پر عمل کرنے کے لیے کہا ہے ان سب چیزوں پر عمل کیا جائے. تو پھر نیکی کیا ہے؟ وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا تم نیکی کے بارے میں پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا اپنے دل سے پوچھو. نیکی وہ ہے جس سے تمہارا نفس مطمئن ہو اور جس سے تمہارا دل مطمئن ہو، اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے اور تمہارا دل اس کے بارے میں شک میں ہو، چاہے لوگ تمہیں فتویٰ دیں
اور بار بار فتویٰ دیں، نہیں تم بالکل ٹھیک کر رہے ہو، تم بالکل ٹھیک، تم حق پر ہو، تم صحیح کر رہے ہو، لیکن وہ نیکی نہیں بنے گی جب تک تمہارے دل کے اندر کسی نیک کام کے کرنے کا اطمینان نہیں ہوگا. اور دل کا اطمینان کب ہوتا ہے؟ جب کسی کام کو خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے. جب دکھاوے کے لیے انسان کرتا ہے تو بظاہر وہ نیکی کا کام بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اندر وہ نیکی کر کے سکون اور چین نہیں آتا. وقتی طور پر لوگوں کی تعریف سے کوئی خوشی ہو بھی تو بعد میں دوبارہ ویسے ہی اسی ڈپریشن میں گر جاتا ہے. تو نیکی کیا ہے؟ جس میں اللہ کے لیے کام کرنا ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، یعنی جیسے آپ نے کیا. اور پھر جو بھی اچھا کام انسان کرے گا، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اس کو اختیار کرتا چلا جائے. ہمارے دین میں تو کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھا گیا، چاہے حشاش بشاش چہرے سے کسی انسان سے ملاقات ہی کرنا کیوں نہ ہو. اسی طرح کسی کو کوئی چیز دینا، کوئی کھانے پینے کی چیز دینا، کو پانی کا ایک گھونٹ ہی پلا دینا، کسی کی مدد کرنا کسی بھی طرح، چاہے اس کو سواری میں مدد دے یا کسی اور چیز میں، یہ ساری چیزیں جو ہیں نیکی میں شمار ہوتی ہیں. لیکن یہ نیکیاں اس وقت قبول ہوتی ہیں جب سب سے پہلے انسان کے اندر ایمان ہوتا ہے. اسی لیے ایمان کو سب سے افضل عمل قرار دیا گیا ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی اس کی نیکی ہے جو اللہ پر ایمان لایا. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. اور یہ ایمان لانا جو ہے یہ انسان کو آگ سے نجات دلانے والا ہے. اور ایمان لانے میں 4 چیزیں ہیں: اللہ کے وجود پر ایمان لانا، اس کی ربوبیت پر ایمان لانا، اس کی الوہیت پر ایمان لانا، اس کے اسماء و صفات یعنی اس کے اچھے اچھے ناموں پر، اس کی جتنی بھی اچھی صفات قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہیں ان سب کو ماننا، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار نہ کرنا. اور آخرت پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ موت اور موت کے بعد جتنی بھی چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں ان سب کو برحق ماننا، جن کی تفصیلات آپ وقتاً فوقتاً پڑھتے رہتے ہیں. اسی طرح پھر ملائکہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان. اس ایمان میں کیا کیا شامل ہے؟ ان کے ناموں پر ایمان، جو نام بتائے گئے ہیں وہ ملائکہ ہی کے سمجھنا. ان کے کاموں پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف ڈیوٹیز پر مقرر کر رکھا ہے، جس کے کچھ تفصیلات ہمیں معلوم ہے، ساری نہیں. اور فرشتوں پر ایمان لانے کی اہمیت یہ ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے تشریف فرما تھے. اچانک جبریل آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، پوچھنے لگے ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ. تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد فرشتوں پر ایمان، کیونکہ پھر فرشتوں کے ذریعے رسولوں پر وحی آتی ہے اور پھر کتاب آتی ہے اور پھر آخرت کی تفصیلات اور زندگی میں جو کچھ ہم نے کرنا ہے اس کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں. والکتاب، کتاب سے مراد ساری آسمانی کتابیں ہیں، یہ اسم جنس ہے. اور ان میں سب سے عظیم کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید ہے. اس کا کیا مطلب ہے ایمان لانے کا؟ یہ مانا جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھی. دیکھیے یہ جو میں مختصر تفصیلات بتا رہی ہوں نا، یہ ذہن میں حاضر ہونی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم بعض اوقات یہ تو کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں، اگر پوچھا جائے کیا مطلب ہے اس کا، تفصیل نہیں معلوم، تو یہ تفصیل بھی معلوم ہونی چاہیے. سب سے پہلے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں. دوسرا یہ کہ قرآن مجید میں کوئی شک نہیں ہے، جو باتیں اس میں ذکر کی گئی ہیں اور جو پچھلی کتابوں میں بھی تھیں وہ اللہ کی طرف سے اور بالکل سچی باتیں ہیں. پھر اسی طرح کتاب میں موجود احکامات پر ایمان کے یہ اللہ کا حکم ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. اور پھر یہ کہ ان کے ناموں پر بھی ایمان. والنبیین، اور نبیوں پر ایمان. اس میں تمام انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب پر ایمان لانا، ان کی تصدیق کرنا. ان کی تصدیق اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث کیا اور وہ ہماری ہدایت کا ذریعہ بنے. جب ایمان ہو جائے تو پھر اس کے بعد یہاں پہلا نمبر عبادات کا نہیں بلکہ حقوق العباد کا رکھا گیا، اور اس میں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ اپنا مال کی محبت کے باوجود خرچ کرے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی محبت میں خرچ کرے. حُبِّهِ سے یہ دونوں معنی لیے جاتے ہیں. اور مال میں صرف کرنسی نہیں آتی بلکہ جس چیز کے بھی ہم مالک ہوتے ہیں، جو چیز بھی ہماری ملکیت میں دی جاتی ہے دنیا کے فائدے اٹھانے کے لیے، وہ سب کا سب اس میں شامل ہے. اور پھر اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، یعنی اللہ کی خاطر دوسروں کو اس سے فائدہ اٹھانے دینا چاہیے.
اور اس میں یہ ہے کہ دونوں طرح کا مال دیا جا سکتا ہے، یعنی وہ مال بھی جو معمولی ہو، چھوٹی سے چھوٹی چیز، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی پڑوسن اپنی کسی پڑوسن کو اگر بکری کا ایک جلا ہوا کھر بھی دینے کو ہے اور وہی دے سکتی ہے تو اس دینے کو بھی حقیر نہ سمجھے، یا یہ کہ تم کسی کو اسمائل ہی کر دو یا ایک اچھی بات ہی کر دو تو اس کو بھی حقیر نہ سمجھو. تو معمولی سے معمولی چیز دینا کسی کو، یہ بھی اس میں آتا ہے، اور دوسری طرف اعلیٰ سے اعلیٰ ترین چیز دینا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو. اور جو خرچ کرتے ہیں فرشتے ہر روز مقرر ہوتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اور متبادل عطا کر. اب جب دینے کی باری آتی ہے تو ہمارے مال کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے قریب ترین رشتے دار ہوتے ہیں، ذوی القربا، اور اس سے مراد والدین کی طرف سے رشتے دار ہیں، اور پھر اولاد اور اولاد سے متعلق جو ان کے بچے وغیرہ ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں. تو رشتے داروں پر خرچ کرنے کا اجر کیا ہے؟ اس میں صدقے کا اجر بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی بھی ہے، دوہرا اجر ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رشتے داروں پر جب ہم خرچ کریں تو صرف اس وقت کریں جب وہ غریب فقیر ہوں. یہاں یہ نہیں کہا گیا. وہ مال دیتے ہیں ذوی القربا کو، یعنی آپ کے مال میں آپ کے رشتے داروں کا حق ہے، چاہے وہ مانگے یا نہ مانگے، چاہے وہ مسکین فقیر ہوں یا نہ ہوں، پھر بھی دینا ہے. یعنی تحفے کی شکل میں، ہدیے کی شکل میں، ہبہ کی شکل میں، ان کی تعلیم کے اوپر، شادی بیاہ کے موقع پر، کوئی فوتگی ہو جائے اس موقع پر. الحمدللہ ہمارے کلچر میں یہ سب چیزیں ہیں، لیکن افسوس ہی کہ روح نکل گئی ہے اس کی. ہم صرف رسمن دیتے ہیں. اب شادی آ رہی ہے، کیا دینا ہے، وہ اس سے پوچھ رہا ہے تم کیا دو گے، تم کیا دو گے، سب ملتا جلتا دے. یہ پھر رسم بن جاتی. جو آپ کی توفیق ہے اور جو دوسرے کی ضرورت ہے، ان دونوں چیزوں کے بیچ کی راہ اختیار کریں اور بہترین چیز جو آپ دے سکتے ہیں وہ دیں، کیونکہ تحفے محبت بڑھاتے ہیں. رشتہ داروں کو دینے سے ان کے اندر آپ صلہ رحمی جب کرتے ہیں تو آپ کے قریب آتے ہیں، نفرتیں ختم ہوتی ہیں، عداوتیں دور ہوتی ہیں، اور آپ کے دل کے اندر ایک سکون ہوتا ہے، آپ کی زندگی میں برکت ہوتی ہے اور آپ کے مال میں برکت ہوتی ہے. کیونکہ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو اور اس کا مال زیادہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور پھر اسی طرح خاص طور پر اس رشتہ دار کو دینا کہ جو دشمنی اور عناد رکھتا ہو، جو آپ کو کبھی نہ دے کچھ، اس کو دینا. کیونکہ بعض اوقات ہم دیتے ہیں پھر تھک جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں اس کی طرف سے تو کبھی ہمیں کچھ ملا ہی نہیں، چھوڑو اس کو. نہیں، جو آپ کے خلاف باتیں کرتا ہو، جو آپ کو برا بھلا کہتا ہو، کیونکہ جب کسی کے پاس مال ہوتا ہے نا تو اس سے حسد کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس اتنا ہے، بس لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ جو ان کے پاس ہے وہ ہمیں ہی دے دیں. ایسا تو ممکن نہیں ہوتا. انسان کی بعض اوقات ایسی ضروریات ہوتی ہیں جو سرفیس پہ کسی کو نہیں پتہ چلتی کہ اس کے پیچھے سب کچھ کیا چل رہا ہے، لیکن دیکھنے والا اچھا حال، خوشحالی دیکھ کے زیادہ توقع رکھ بیٹھتا ہے، اور جب وہ توقع پوری نہیں ہوتی تو پھر ناراضگیاں شروع ہو جاتی. تو ایسے میں انسان جتنا کر سکے، جو دے سکے، سب سے پہلے ان کو دے. پھر اس کے بعد یہ کہ سب کچھ انہی کو نہ دیتا رہے، دوسروں کا بھی خیال رکھے. والیتاما، یتیموں کو دے. بلوغت سے پہلے یتیم ہوتے ہیں، جب بالغ ہو جاتا بچہ پھر یتیم نہیں رہتا. اور یہ جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے، اور وہ گھرانہ سب سے بہترین گھرانہ ہوتا ہے جس میں کسی یتیم بچے کو شامل کیا جاتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جس میں سے مسکین، یتیم اور مسافر کو دیا جائے. والمساکین، اور مسکینوں پہ خرچ کرنا، یعنی فقیر اور محتاج لوگ. فقیر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، نہ کھانے پینے کو، نہ لباس، نہ شادی کی کوئی توفیق، نہ ہی سواری، نہ کوئی گھر چھت، کچھ بھی نہیں. تو اس لیے مساکین جو ہیں ان پہ خرچ کرنا بھی بہترین نیکی ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں مسکینوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے والے جعفر بن ابی طالب تھے. وہ ہمیں اپنے ساتھ لے جاتے اور جو بھی ان کے گھر میں ہوتا وہ ہمیں کھلا دیتے تھے، یعنی ان کی ضروریات کا خیال رکھنا. حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ شہد اور گھی کی کپی نکال کے لاتے، کچھ گھر میں نہیں ہوتا تھا، وہی چاٹنے کے لیے دے دیتے، چلو اس کو چاٹ لو، جو وہ انڈیلتے ڈالتے ہوئے لگ گیا، اور کچھ نہیں. اور پھر یہ ہے کہ مسکین کو اس طرح نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو ہمارے نظروں سے اتر گیا، باسی ہو گیا، خراب ہو گیا، وہ آپ مسکین کو دے دیں. نہیں، جو ٹھیک ہے آپ کے کھانے سے بچ گیا لیکن اچھی حالت میں ہے،
وہ آپ مسکین کو دیں. وابن السبیل، اور مسافر. وابن السبیل اجنبی شخص کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے شہر میں گیا ہو، حالانکہ اپنے گھر میں وہ ٹھیک ٹھاک ہے لیکن اس کا مال متاع جو ہے وہ لٹ گیا، یا کسی مصیبت میں پھنس گیا، یا بیمار ہو گیا کہ اس کے پاس اب کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً مومن کے مرنے کے بعد بھی اسے جن اعمال اور نیکیوں کا ثواب ملتا رہتا ہے ان میں سے کچھ یہ ہیں: وہ علم جو اس نے لوگوں کو سکھا کر اس کو پھیلا دیا، اور جو صالح اولاد چھوڑی، نیک اولاد، اور مصحف قرآن جو میراث میں چھوڑا، یا کوئی مسجد بنائی، یا مسافر خانہ بنایا، یا کوئی نہر جاری کی، یا اپنی زندگی میں اور اپنی تندرستی میں سے اپنے کچھ مال میں سے صدقہ کیا، ان سب کا اجر اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا. لہٰذا انسان کو اس نیت سے بھی مال دینا چاہیے کہ میں جب مر جاؤں تو میرے بعد بھی نیکیوں کا کوئی سلسلہ جاری رہے. والسائلین، اور سوالی بھی، سوال کرنے والوں کو. یہ وہ سوالی ہیں کہ جن کو محتاجگی نے مجبور کر دیا ہاتھ پھیلانے پہ. ویسے وہ مانگنے والے نہیں تھے لیکن اب ان کے پاس کچھ نہیں رہا کہ وہ مجبور ہو گئے ہیں. مثلاً بعض اوقات اچانک بزنس لاس ہو جاتا ہے، بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. بعض اوقات کسی شخص کی سواری اس کا ذریعہ ہوتی ہے آمدنی کا، وہی جلا دی جاتے ہیں. آپ دیکھیں رائٹس ہوتے ہیں بعض ملکوں میں، تو وہاں پر جو گاڑی آئی، جو چیز آئی، اس کو جلا دیا. اچھا بھلا کام، روز کی روٹی روزی چل رہی تھی اور وہ سب کچھ ختم ہو کے رہ گیا، تو وہ شخص یکا یک اس مصیبت میں آ گیا. اسی طرح یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی جرمانہ اتنا بڑا لگ گیا، یا پھر یہ کہ وہ کوئی عام لوگوں کے فائدے کے لیے کوئی مسجد تعمیر کر رہا ہے، یا مدرسہ بنا رہا ہے، یا پل وغیرہ، یا کوئی سڑک بنا رہا ہے، اور اس کو خود اپنی ذات کے لیے نہیں چاہیے لیکن اس کام کے لیے چاہیے. یہ بھی تو سوال ہوتا ہے. جیسے فنڈ ریزنگ وغیرہ ہوتی ہے اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اس نیکی کے کام میں آپ خرچ کریں، تو اس طرح بھی سوال کرنا جو ہے یہ جائز ہے. اور پھر یہ کہ مانگنے والے کو خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹانا چاہیے. اگر کچھ بھی نہ ہو تو ایک کھوری دے دو، اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو پھر دعا ہی دے دو، اچھی بات ہی کر دو، ایک اسمائل ہی دے دو، لیکن ڈانٹ ڈپٹ کرنا درست نہیں ہے. وہ پھر رقاب، اور گردنیں آزاد کرنے میں، یعنی غلام آزاد کرنے میں. وہ اقام الصلاۃ وہ آت الزکاۃ، اور ان سارے ویلفیئر کے کاموں کے کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی عبادات کی بھی پابندی کرے. کیونکہ کچھ لوگ صدقہ خیرات خوب کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، تو یہاں ساتھ ہی نماز کا ذکر بھی آ گیا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نماز جیسے پڑھنے کا حکم دیا ہے اس کے مطابق اس کو ادا کرے. اقامت صلاۃ کے پیچھے بھی بات ہوئی کہ ساری شرائط کے ساتھ نماز ادا کرے. اور پھر زکوٰۃ کا حکم دیا گیا. پہلا جو انفاق تھا وہ کیا تھا؟ نفلی صدقہ، یعنی رشتہ دار کو، مسکین کو، یتیم کو، دائیں بائیں آگے پیچھے. لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ مخصوص لوگوں کو ہی دی جا سکتی ہے. تو زکوٰۃ یعنی اپنا فرض بھی ادا کرے. کیونکہ بعض لوگ نفلی صدقہ روز دے دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہو گئی ہماری زکوٰۃ بھی. نہیں، ایسے زکوٰۃ نہیں ہوتی. زکوٰۃ پر ہجری سال گزرنا چاہیے، لونر ایئر جو ہے وہ گزرنا چاہیے. اور پھر یہ کہ آپ صاحب نصاب ہوں، اور پھر آپ کے پاس جو کچھ بھی جو ایسٹس ہیں ان سب کی ویلیو پتہ چلے، اور پھر اس کے اوپر کیلکولیشن ہو، اور پھر پرسنٹیج، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے جانور مویشیوں پر اور پرسنٹیج کے حساب سے ہے. اسی طرح سونے پہ اور طرح ہے، چاندی پہ اور طرح ہے، باقی چیزوں پہ. تو یہ نہیں کہ ایک ہی رول سب پر اپلائی ہوتا ہے. اور پھر جو زکوٰۃ نہیں دیتے، قیامت کے دن گنجا ناگ ان کے گرد لپٹ جائے گا اور ان کے جبڑوں کو کاٹے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ. اس لیے صدقات تو جو بھی آپ کرے، تھوڑا یا زیادہ، جو آپ کا دل چاہے، لیکن زکوٰۃ کی طرف سے غافل نہ ہو. اس فریضے کو اپنے وقت پر پورا کریں، اور جب وقت آ جائے تو اس کو اپنے مال سے الگ نکال دیں. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور اپنے وعدوں کو وفا کرنے والے جب وہ عہد کرتے ہیں. سبحان اللہ، اتنے نیکی کے کاموں میں سے، اخلاق کی اتنی ساری چیزوں میں سے عہد کی پابندی، کمٹمنٹ نبھانا، جو بندے اور رب کے درمیان ہے اس کو پورا کرنا، نظر پوری کرنا، قسم پوری کرنا، عام کیا ہوا وعدہ پورا کرنا، بندے اور لوگوں کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کو بھی پورا کرنا، کیونکہ عہد شکنی منافقت کی علامت ہے. اور جب تک اسے چھوڑ نہ دے نفاق اندر سے نہیں نکلتا. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور صبر کرنے والے فی البأساء، بأساء بؤس سے ہے،
بؤس کہتے ہیں تکلیف، تنگی، یعنی مالی تنگی، محتاجی. ضراء بیماری ہے جو جسمانی تکلیف ہوتی ہے، یعنی اس میں کسی قسم کی بیماری آ جائے یا لمبی ہو جائے بیماری تو اس میں انسان صبر سے کام لے. اور اسی طرح اگر کوئی ایسی سچویشن آ گئی ہے کہ آپ کسی جنگ میں پھنس گئے ہیں یا مسلط کر دی گئی ہے تو اس موقع پر بھی صبر سے کام لیا جائے. یہی لوگ ہیں اولئک الذین صدقوا، جنہوں نے سچ کہا، وہ اولئک ھم المتقون، اور یہی لوگ تقوی والے ہیں. یعنی یہی لوگ اپنے ایمان میں سچے ہیں، اپنے دعووں میں سچے ہیں، اپنے کلیمز میں سچے ہیں، اور یہی لوگ دراصل تقوی والے. یہ تقوی والوں کی علامتیں ہیں.